اللہ رحم فرمائے۔ اگر کوئی عورت فوت ہو جائے، اپنے بچے کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے میت رکھ دی جائے کہ انتظار کرو، یہ ناجائز ہے اور میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ شریعت کا حکم یہی ہے کہ موت کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کی تجہیز، تکفین، جنازہ پڑھ کے جلدی سے جلدی اس کو دفن کرو۔ اب یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو اس کے سپرد کر دو۔ یہ ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے جی، بھائی آ جائے، بیٹا آ جائے، چاچا آ جائے، فلانا آ کے کیا کر لے گا؟ اس کو زندہ کر دے گا۔ یہ جب آ جائے گا تو وہ دیکھ لے گی کہ آ گیا ہے۔ جب ہم اپنی اولادوں کو خود دور کرتے ہیں تو پھر مرنے کے بعد کیوں روتے ہیں؟ بات جو ہے الحمدللہ، جو نہیں ہے الحمدللہ۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں، یہ بعض لوگ نہیں، شیعہ ہیں کہ جو صرف ایک بیٹی کو مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، باقی جو 3 بیٹیاں وہ کہتے ہیں وہ حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ بی بی خدیجہ کے بطن سے ہیں لیکن ان کے کسی اور شوہر سے، کیونکہ بی بی خدیجہ نے پہلے بھی 2 شادیاں کی تھی، ان کی اولاد تھی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور الزام ہے۔ شیعہ کی کتاب ہے اصول کافی، وہ اتنا بڑی ان کے نزدیک کتاب ہے جیسے ہمارے ہاں بخاری شریف، یعنی اصح الکتب ہے ان کے ہاں، بلکہ کہتے ہیں کہ اس پہ امام نے مہر لگائی تھی کہ ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعہ کے لیے کافی ہے، کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 حضور کے بیٹے تھے، اور سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ یہ تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پھر نہ ماننے کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ وہ مسئلہ مشہور ہے نا، ایک آدمی گیا تھا ملتان، کہتا ہے جی میں نے سارے ملتان والوں کو جھوٹا کر دیا۔ لوگ حیران ہو گئے اور نے کہا یار ساری مخلوق کیسے جھوٹی ہو؟ انہوں نے کہا وہ جو کہتے تھے میں کہتا میں نہ مانوں، بس زیادہ وہ جھوٹے ہو گئے۔ تو اس کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں کہ جب تمہاری الصحل کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اور وہ عام کتاب نہیں ہے، یا کہو کہ بھی اصول کافی کی ہم نہیں مانتے، جھوٹی کتاب ہے۔ اچھا اب دوسری وجہ سنو، اس کی وجہ کیا ہے بھی یہ کیوں نہیں مانتے؟ ان کو تکلیف کیا ہے؟ ان کو تکلیف یہ ہے کہ اگر یہ حضور کی بیٹیاں 4 مان لیں تو پھر بی بی رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ماننا پڑے گا، اور حضرت عثمان داماد مصطفیٰ اور نورین اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں 2 نور اللہ نے بھیجی، حضور کی بیٹی رقیہ بھی اور ام کلثوم بھی۔ تو اگر یہ مان لے 4 بیٹیاں، پھر حضرت عثمان کو بھی تو داماد مانے، اس طرح تو صرف حضرت علی کو ماننا پڑتا ہے نا، پھر تو حضرت عثمان کو بھی ماننا پڑے گا۔ اس لیے یہ ظالم انکار کرتے ہیں، اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی حضور کی بیٹی زینب کا نکاح جو ہے وہ کافر سے ہوا تھا، بالکل ہوا تھا۔ حضور کا نکاح جب بی بی خدیجہ سے ہوا ہے، کیا وہ مسلمان تھی؟ کوئی عقل کیا کرو نا بھائی، حضور پر تو ابھی نبوت بھی نہیں آئی، آپ کی عمر تو 25 سال تھی، اس کی عمر 40 ہے، وہ تو پہلے زمانے کے دین پہ تھی۔ اس دور میں کافرہ عورت سے نکاح جائز تھا، یہ بعد میں اللہ نے حکم دے دیا کہ مشرک سے نکاح والا عبد المؤمن خیر من مشرک، کسی مومن سے شادی کرو، کبھی مشرک سے شادی نہ کرو۔ بلا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ یہ تو حکم بعد میں آیا ہے، پہلے تو نکاح جائز تھا۔ اچھا پھر تمہارے اعتراض کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اللہ کی شان ہے وہ حضور کا داماد جو مسلمان ہو گیا، صحابی بن گیا۔
تو بات ختم ہو گئی. اس سے پہلے سارے کافر تھے، اسلام لانے کے بعد صحابیوں نے ہیں. یہ ان کو بیماری ہے حضرت، جب جواب نہ دے سکے نا تو بنیاد اسی لیے اب یہ حضرت حسن حسین کا نام لیتے ہیں، لیکن بی بی ام کلثوم جو بی بی فاطمہ الزہرا کی بیٹی اس کا نام نہیں لیتے. کیوں؟ اگر اس کا نام لیں تو حضرت عمر کو داماد علی ماننا پڑے گا، کیونکہ حضرت علی نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے حضرت عمر نے شادی کی باقاعدہ، ان کے نکاح میں ہے، تو اس لیے وہ اس بیٹی کا نام ہی نہیں لیتے. اچھا، جب تک آپ نے دیکھا ہوگا شیعہ حضرت حسین کے جلوس تو بڑے نکالتے، کبھی حضرت حسن کا بھی نکالا. اچھا، حضرت علی کا بھی بس 40واں منوا لیتے ہیں اور باقی کچھ نہیں، ان کے لیے کوئی ماتم شاتم یا کوئی اپنا مار پیٹ کریں اپنے آپ کو، وہ نہیں کرتے. تو اس لیے یہ ایک جھوٹ ہے. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں اور بنات اربع پہ الحمدللہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں. اگر آپ نے نہ پڑھی ہو تو اردو میں بھی ایک کتاب ہے بنات اربع، حضرت مولانا محمد نافع تھے جھنگ کے علاقے، اللہ رحمت سے فوت ہو گئے، معذور تھے لیکن بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، وہ لے لو، اس میں سارے دلائل تمہیں مل جائیں گے. اسی طرح انہوں نے صحابہ کے لیے رحماء بینہم بڑی بڑی کتابیں لکھی. معذور ہو کر بھی لکھواتے تھے، لکھتے اور تھے. چاچا فوت ہو جائے گا، چاچی سے نکاح ہو سکتا ہے، عدت گزرنے دینا، پہلے نہ نکاح کر لینا، چونکہ انتظار میں ہوتے ہیں نا جی. چاچا پہلے چاچی بھتیجے نے بات بنائی ہوئی ہوگی نا، بس مرنے دو چاچے کو، بڈھے کو میں کیا کروں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی چاچا بھی تو ایک قسم کا باپ ہوتا ہے. ساری زندگی تم چاچی کہتے رہے، تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ اور عورت نہیں کر سکتی دنیا میں. یا مصیبت پتہ کیا ہوتی ہے؟ یا ہوتی ہے جائیداد کی مصیبت. چاچی کے نام پہ 2-4 ایکڑ زمین ہوگی نا، یہ کہتا ہے اگر وہ کسی اور جگہ شادی کی تو وہی چلی جائے گی، میں تو کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی میرا بھائی ممانی سے نکاح نہیں ہوتا، ہم چھوڑ دو، وہاں اپنے علاقے کے مفتی سے مسئلہ پوچھ لو، اچھی بات ہے، پھر اس کے بعد عمل کرو. مکہ کا مقیمی شوال میں عمرہ کرے تو کوئی دم نہیں. اگر حج کرے گا تو پھر دم تمتع دے گا، حج نہیں کرے گا تو کوئی دم نہیں ہے، 100 عمرہ کرے. اگر حج کیا تو حج میں عمرہ بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا، لہٰذا وہ متمتع بن گیا، تو اب تمتع کی بکری دینی پڑے گی. آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کے سامنے ہے میرا بھائی، اور میں کیا بتا سکتا ہوں. الحمدللہ 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 بہت بہتر ہے. پہلے تو میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا تھا، ایک قدم میرے لیے اٹھا، نعوذ باللہ کئی دن تک تو وہیں میں بسترے پہ بیٹھے بیٹھے پیشاب کرتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے گناہوں کے ازالے کے لیے، سیئات کو مٹانے کے لیے، یہ بھی اس کا نظام ہے کہ کبھی اپنے بندے کو تکلیف دے کے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں اور کبھی اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. یہ تو عجیب سی ایک بیماری تھی، اب تو اللہ کا شکر ہے، لیکن اب بھی یہی ہے کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، منع ہے کہ اشارہ کریں لیکن جھکے نہیں. اللہ کرے گا آہستہ آہستہ. پہلے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، تو اب میں فرض میں الحمدللہ کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ فرض نماز میں کم سے کم. میں ایک ٹرانسپورٹر گاڑی مالک ہوں. حاجی صاحب حج پر آپ سے کہ بینک سے گاڑی لینا جائز ہے، جائز تھا یا خبر وغیرہ، بینک سے گاڑی لینا حرام ہے. اگر بینک نے وہ گاڑی خرید کر کے اپنے پاس رکھی پھر بینک تمہیں گاڑی بیچتا ہے وہ جائز ہے. بینک سے پیسے لے کے سود پہ گاڑی خریدنا وہ حرام ہے. مسئلے کو سمجھا کر
میرا دوست چینی کمپنی میں کام کرتا ہے کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ ہماری کمپنی حلال چیزیں بناتی ہے، سب ان سے خریدے۔ میرا بھائی جس کمپنی میں کام کرے گا تو ان کی خوشامد تو وہ کرے گا، باقی آپ تحقیق کر لیا کریں کہ حلال بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ چینی لوگ جو ہیں یہ ایسی قوم ہے، یہ تو ہر بلا کھا جاتی ہے، سام کھا جاتی ہے، بچھو کھا جاتی ہے، مینڈک کھا جاتی ہے، کچھوے کھا جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلا، سانپ کھا جاتی ہے، یہ تو کوئی عجیب قوم ہے۔ اچھا ان کے ہاں ایک سانپ ہے، مجھے نام بھول گیا، وہ 700 اس کے ہانگ کانگ میں دیکھا تھا ڈالر جو ہیں وہ ایک یعنی سوپ پیالے کے ہیں 700 یعنی 350 ریال ایک پیالہ صرف سوپ کا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ سانپ مدتوں کے بعد ہاتھ آتا ہے، وہاں ہوٹلوں پہ سانپ لٹک رہے ہوتے ہیں، میں تو گھر دیکھ کے ڈر جاتا تھا، دور چلا جاتا تھا، کھانا تو کھانا رہا نا، دشمن ہے، اللہ نے کہا ہے تمہارا دشمن ہے، جیسے شیطان دشمن ہے سانپ بھی دشمن ہے، تو ہم کیوں جائیں اس کے قریب؟ کہتے ہیں نہیں جی اس کی وہ گردن کاٹ دیتے ہیں، دم بھی کاٹ دیتے ہیں، درمیان کا حصہ جو سے ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ نہ بھی ہو تو ہمیں ضروری سانپ کا نہ یار، جیسے بڑی طاقت ہوتی ہے، کہا ہوتی رہے مجھے نہیں چاہیے۔ ہماری کمپنی میں کھانے کے لیے بھائی آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ آپ کی کمپنی حلال بناتی ہے، کیوں خام کا جھوٹ بولتے ہو؟ بولو کمپنی کا مال ہے لے لو، جو چیزیں ایسی ہیں جن میں ذبح کا مسئلہ نہیں ہے وہ لے لو، جس میں گوشت ذبح کا مسئلہ ہے وہ نہ لو۔ اب یہ تو نہیں نا کہ ان کی ہر چیز حرام ہے۔ مقام ابراہیم پر حضرت سیدنا ابراہیم کے پاؤں دیکھ کو خاص دعا نہیں ہے، وہی دعا ہے جو مقام ابراہیم پہ پڑھی جاتی ہے۔ مقام ابراہیم پہ جو 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کو بھی تو ثواب جا رہا ہے، اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی غیر مسلمان ہو جائے لیکن ڈر کے مارے چھپائے رکھے تو اللہ کے ہاتھ انشاءاللہ مسلمان ہوگا، لیکن اظہار ضروری ہے۔ ڈرتا ہے کسی دوسری جگہ چل جائے، وہ جگہ چھوڑ دو، حضور نے ہجرت بھی فرمائی، یہی تھا نا کہ یہاں صحابہ اظہار نہیں کر سکتے، تو جہاں آدمی اپنے ایمان کا اظہار نہ کر سکے اور آدمی ایمان کے فرائض بھی ادا نہ کر سکے وہاں رہنے کا حکم نہیں، ہجرت کرو۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي الْأَرْضِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغِمَ مَنْ شَاءَ، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے رشتہ داروں نے پیسے دیے 15 ریال کے حرم میں خیرات کے لیے، غریب لوگ ہیں جو حرم میں کام کر رہے ہیں ملازمین، یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ ایک تو یہ سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں کسی سے، اور دوسرا ان کی تنخواہیں بس اللہ رحمت کرے 600 ریال 700 ریال، بڑے سے بڑی 1200 ریال، سب 1200 ریال میں تو آدمی روٹی بھی نہیں کھا سکتا، یہ تو پتہ نہیں حرم کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں بیچارے، تو ان کو دیا کرو، یا جو راستے میں جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں بلدیہ کے، ان کو دیا کرو۔ وہ کیسے لوگ ہوں گے جن کا حساب نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی جس کو چاہیں، بہرحال وہ ہوں گے جو یہ کعبہ بول رہا ہے، اب کعبہ اڑ گیا ہے، اب آنکھ پھڑک رہی ہے، ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھیں گے، اور نہ ہی وہ شرکی یا تعویذوں پہ ایمان رکھیں گے، ہر چیز میں اللہ پہ توکل کریں گے۔ ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے تو انشاءاللہ جب موت آئے گی تو جنت میں جائے گا۔ کہتے جی کہ میں یہاں کام کرتا ہوں، ایک آدمی کو پیسے دیے کاروبار کرنے کے لیے، اب وہ جناب بات بھی نہیں کرتا، یہ تو بابا سب کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا۔ میرے پاس وظیفہ ہوتا تو میں اپنے قرضے نا وصول کر لیتا، مجھ سے تو وہ بھی نہیں ہوتے۔ بہرحال کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہو، 2 رکعت پڑھ کے، کیونکہ حکم ہے کہ ہر مصیبت کا علاج نماز ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اس کے بعد جو ہے
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیونکہ دشمنوں کے مقابلے پر بھی ہر چیز سے اللہ نکال لیتے ہیں۔ اللہ رحمت کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ باقی حالات ایسے ہیں کہ بس اگر زکوٰۃ کی رقم سے لوگوں کو افطار کرایا جائے بالکل جائز ہے، لیکن وہ غریب ہوں، افطار میں بڑے آدمی بیٹھے ہوں، پھر کیسے افطار کراؤ گے؟ بات سمجھو، اگر صرف وہاں غریب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ کے پیسے سے کھانا کھلا سکتے ہو، یا جو غریب لوگ ہیں ان کے گھر میں پیسے دے دو کہ بھئی یہ تمہارے کھانے پینے کے افطار اور افطار کے۔ ایسے اگر حرم کے اندر سفرہ لگاؤ گے تو زکوٰۃ بھی نکل گئی اور ماشاءاللہ نمائش بھی ہو گئی جی، ہاں بڑا سخی ہے جی، ان کی حرم میں خیرات چلتی ہے، کھانے والے چاہے امیر آدمی ہوں، وہ تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہر 7 چکر کے بعد 2 رکعت نفل نہیں ہے، واجب الطواف ہے، لوگوں نے نفل بنا رکھی ہے۔ کام کے دوران ڈیوٹی میں آرڈر ہے کہ ہم پینٹ شرٹ پہن سکتے، مجبوری ہے، اور کیا کریں؟ ایک احتیاط کیا کرو کہ جب نماز پڑھو نا پینٹ پہ تو اوپر چادر باندھ لو، جیسے ہم نے دیکھا ہے نا کہ بعض ملیشین یا انڈونیشین آتے ہیں تو وہ اسی طرح ماشاءاللہ لنگی باندھ لیتے ہیں اوپر، کیونکہ پینٹ کی حالت میں رکوع اور سجدے کے اندر انسان کے اعضاء بڑے گندے نظر آتے ہیں۔ پیچھے والے کی تو نماز گئی نا، وہ تو تمہیں دیکھتا رہے نا کہ کتنا ٹائٹ قسم کی تم نے ٹائٹ سکن جین کی پینٹ پہنی ہوئی ہے، اور پینٹ بھی جین کی پہنتے ہیں جو کبھی ہمارے زمانے میں گدھے گھوڑے پہ ڈالی جاتی تھی، وہ اس کے فائدے بڑے ہیں، کم سے کم 1 مہینے کا پیشاب اندر رہ جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے۔ بڑے آدمیوں کا فیشن جہاں سے گزرے بدبو کے بب کیا، کیوں مہینہ دھلتی نہیں نا، فیشن ہے نا کہ پرانی ہو، گندی ہو، میلی ہو، پٹی ہوئی ہو۔ اللہ اکبر، مرتبہ بنا خارج ہوتا ہے ایک دن میں، اچھا معمولی سی 4 مرتبہ منی خارج ہوتا ہے، وہ منی نہیں ہوتی ہے، وہ مزی ہوتی ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے، استنجا کر کے وضو کرے، کوئی غسل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خام خواہ تم غسل کرتے ہو، کسی حکیم کے پاس جاؤ دوائی لو۔ حرم میں بھی اتصال سنت ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے۔ اور دوسرا سمجھا کرو اللہ کے بندے، ایک اتصال ہے امام کے پیچھے کہ یہ امام کھڑا ہے تو اس کے پیچھے، یہ نہیں کہ امام تو یہاں کھڑا اور ہم وہاں جا کھڑے ہو جائیں، یہ نہ جائے۔ امام کے پیچھے سب کھڑی، اب ان صفوں سے ہم دور ہیں تو وہ اتنا سخت مسئلہ نہیں ہے۔ امام کے ساتھ بھی 1 یا 2 یا 3 یا 4 صفحے موجود ہیں، اب دھوپ ہے، سب آدمی تو بتا ہمیں کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ سائے میں کھڑے ہو جاتے، لیکن اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں تو جائز ہے۔ الحمدللہ یہاں کے جتنے بھی امام ہیں نا جی مکہ مکرمہ کے، یہ سب علماء ہیں، عالم ہیں، ہماری طرح کے یہ نہیں ہے کہ کپڑا گلے میں ڈالا اور مولوی بن گئے، یہ سب ماشاءاللہ مجے ہوئے اہل علم ہیں، اور سارے الحمدللہ حنبلی ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرنے والے۔ میرا خالو فوت ہو گیا، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا باپ کے ساتھ، دوسرا علیحدہ کام کرتا ہے، زمین یا مکان کسی کام میں حصہ نہیں ڈالا، لیکن اس کو حصہ ملے گا، حصہ ڈالا یا نہیں ڈالا اس کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے۔ اب وہ ایک بیٹا جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے نا، اور جس نے کام ہی نہیں کیا، ہمارے ساتھ ہی نہیں رہتا تھا، کام تو میں کرتا رہا نا، کوئی نہیں جناب، اس کا برابر کا حصہ ہے، کھاؤ گے جہنم میں قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ بعض چینل کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ شیعہ تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ان کو ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جدہ گھر میں احرام پہن کے نفل پڑھے، کھٹمل پڑنے لگا، ہاتھ میں مر گیا، کوئی حد نہیں جناب، احرام کے بعد جتنے کھٹمل مچھر مار سکتے ہو سب مار ڈالو، کچھ نہیں ہوتا۔
عمرے کا دم پڑ گیا 1-2 سال کے بعد، بھائی جب بھی چاہو قرضہ ہے تمہارے ذمہ اللہ کا ادا کرو۔ یا شہد ہو یا زیتون ہو یا کلونجی ہو، ان میں شفا ہے۔ جن میں جس چیز میں جن چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں ہو نا جی، یاد رکھو کہ اس میں حکمت ہے۔ والتین والزیتون، اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اسی طرح شہد کے بارے میں ہے کہ شفاء للناس، وہ سب کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح کلونجی کے بارے میں آیا ہے کہ موت کو نہیں روک سکتی، باقی ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ یاد رکھیں۔ لیکن اس علاج اگلے دن میں پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ابھی وہ یہاں ہیں، عرب میں ہیں، ویسے باہر کے پڑے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑی اسپتال میں ڈاکٹر، انہوں نے خود لکھا، انہوں نے کہا کہ میری شوگر جو تھی نا وہ 400 سے اوپر چلی گئی۔ وہ خود بڑا ڈاکٹر ہے، کہتے میں علاج کرا کے تھک گیا، آخر مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ سب چیزیں چھوڑ دو، زیتون استعمال کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ زیتون کا تیل جو ہے نا، کہ شرط یہ ہے کہ خالص ہو، یہ ڈبے والا کیمیکل والا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ 2 چمچ صبح نہار میں جب بسترے سے اٹھو نا، کلی بھی نہ کرو، پہلے وہ پیو 2 چمچ، اور رات کو سوتے ہوئے بھی 2 چمچ جو ہے بڑے کھانے والے پھر زیتون کے وہ پی لو۔ انہوں نے کہا جی میں نے شروع کیا، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اب 130 سے کبھی بڑی